السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میرے اور آپ سب کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ۔ کلمہ طیبہ کی طاقت اور کلمہ طیبہ کی غلطی اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ کلمہ طیبہ کی طاقت: اللہ تعالیٰ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبرائیل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عزرائیل کو بٹھاؤ، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اس میں بٹھاؤ، چاند تاروں کو اس میں بٹھاؤ، ستاروں سیاروں کو اس میں بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑوں کو بٹھاؤ، لوہا تانبا پیتل چاندی سونا سب اس پلڑے میں ڈال دو، انسان جنات فرشتے اور ساری مخلوق کو ملا کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر رکھ دو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کیا ہم اس عظیم کلمے کو ٹھیک طریقے سے پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہم تو اس بات پر سوچتے بھی نہیں، بس کلمہ کو دیکھا یا پڑھنا ہوا تو رٹا لگا لیا۔ تو میں ایک بات آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ میں نے خود بہت سے لوگوں کو یہ کلمہ غلط پڑھتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ وہ سب اس کلمے کو اس طرح سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ نے میرے منہ سے جو کلمہ سنا ہے تو آپ کو اس میں کوئی غلطی محسوس ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کلمے کے آخر میں وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ، یعنی رسول کے اوپر زبر لگا کر اس کی آواز نکالتے ہیں، حالانکہ آپ خود حدیثوں میں دیکھ لو کہ کلمے کے آخر میں رسول اللہ نہیں ہے، رسول کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو ہمیں بھی رسول اللہ پڑھنا ہے پیش کی آواز کے ساتھ، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ بالکل درست ہے، پیش کی ہی ہمیں آواز نکالنی ہے۔ اگر ہم اینڈ میں رسول اللہ کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور اس کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے۔ تو آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا کلمہ درست ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے، اور کلمے کا اجر تو صرف اور صرف جنت ہے۔ تو آپ سب میرا ساتھ دیں گے نا؟ پاکستان کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے جامعہ دارالعلوم کورنگی، اور وہاں دارالفتہ میں فون کر کے میں نے مفتی صاحب سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، تو انہوں نے بھی یہی بتایا جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ غلط ہے، ان سب کو چاہیے اپنا اپنا کلمہ درست کریں۔ اب آپ سوچئے کہ جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم سب اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ، لیکن جب ہمارا خود کا کلمہ ہی درست نہیں ہوگا تو بھلا اس مرنے والے کو کیا ثواب ملے گا؟
میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ اس پوسٹ کو لازمی اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، صرف اور صرف صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ کیا خبر یہ آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پوسٹ کے ذریعے کیا خبر جس کا کلمہ غلط ہے ان سب میں سے کسی ایک کا کلمہ بھی درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ میری، آپ کی، ہم سب کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اس پوسٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور کاش یہ پوسٹ پڑھ کر، سن کر کسی کا کلمہ جس کا غلط ہو وہ درست ہو جائے۔ اچھا جی، اب آپ خود کمنٹ میں بتائیں کیا میں غلط کہہ رہی ہوں یا میری بات غلط ہے؟ اور اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔